میرے آقا کا سفر شام، میرے آقا کا سفر شام۔ ریگستان کی ہوا چل رہی ہے، ریت کے ذرے آسمان میں معلق ہیں، اور مکہ کی پہاڑیوں میں قریش کے قافلوں کی گھنٹیاں گونج رہی ہیں۔ سال میں 2 مرتبہ سردی کی یخ بستہ راتوں میں اور گرمی کے تپتے دنوں میں قریش مکہ کے تجارتی قافلے یمن اور شام کی طرف نکلتے تھے۔ یہ سفر صرف تجارت نہ تھا، یہ اہل مکہ کے رزق کا واحد سہارا تھا۔ انہی قافلوں میں بنو ہاشم کے بزرگ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے چچا سیدنا ابو طالب بھی شام جایا کرتے تھے۔ لیکن ایک سال یہ سفر معمول سے مختلف تھا، کیونکہ اس سال اس قافلے میں ایک ایسا مسافر شامل ہونے والا تھا جس کے قدموں تلے پوری دنیا بدل جانی تھی۔ قافلہ روانگی کے قریب ہے، اونٹوں پر سامان لدا ہوا، تاجر ایک دوسرے کو خدا حافظ کہہ رہے ہیں۔ اچانک ایک ننھا سا وجود دوڑتا ہوا آتا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم، 9 یا 12 سال کے، چہرہ آنسوؤں سے بھیگا ہوا، دل میں چچا کی جدائی کا خوف اور ہونٹوں پر لرزتی ہوئی خواہش۔ چچا جان، مجھے بھی ساتھ لے چلیں۔ ابو طالب کا دل ٹوٹ جاتا ہے، وہ جانتے ہیں سفر لمبا ہے، خطرناک بھی، اور یہ بچہ یتیم ہے، وہ اس کی ایک تکلیف بھی برداشت نہیں کر سکتے۔ پھر وہ نرمی سے سمجھاتے ہیں، مگر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کے آنسو ابو طالب کے سینے کو چیر دیتے ہیں۔ وہ آگے بڑھتے ہیں، ان کی اونٹنی کی مہار تھام لیتے ہیں اور ہچکیوں میں کہتے ہیں، مجھے چھوڑ کر مت جائیں چچا جان۔ یہ جملہ جیسے ایک تیر بن کر جناب ابو طالب کے دل پر لگتا ہے۔ وہ جھک کر اپنے بھتیجے کو سینے سے لگا لیتے ہیں۔ اور فیصلہ کرتے ہیں، میرے لال، میرے مصطفیٰ، میرے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم، تو میرے ساتھ چلے گا۔ یوں چچا اور بھتیجا ایک مقدس سفر پر روانہ ہو جاتے ہیں۔ دن گزرتے ہیں، راستے لمبے ہوتے ہیں، صحرا اپنی وسعت دکھاتا ہے، حتیٰ کہ قافلہ بسرا نامی بستی کے قریب پہنچتا ہے، وہ جگہ جہاں ایک عیسائی راہب رہتا ہے، بحیرہ۔ سال ہر سال تک قافلے آتے جاتے تھے، بحیرہ کبھی نظر اٹھا کر نہ دیکھتا تھا، مگر اس دن وہ دوڑتا ہوا صومعہ سے باہر نکلتا ہے، کیونکہ اس نے دیکھا کہ بادل کا ایک ٹکڑا قافلے میں ایک والضحیٰ کے چہرے والے بچے پر مستقل سایہ کیے ہوئے ہے۔ قافلہ ایک درخت کے نیچے ٹھہرتا ہے، درخت کا سایہ پورا استعمال ہو چکا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم باہر دھوپ میں بیٹھے ہیں، اور پھر درخت کا تنا لرزتا ہے، شاخیں جھک جاتی ہیں اور سارا سایہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آ کر ٹھہر جاتا ہے۔ بحیرہ کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، وہ جان چکا ہے یہ وہی ہستی ہے جس کے آنے کی بشارت انجیل میں درج ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا محمد
वअला आलिही वसहबिही वबारिक वसल्लम। वो राहब काफिले को ज़ियाफ़त देता है, सबको अंदर बुला लेता है, सिवाय एक बच्चे के मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सामान की हिफाजत के लिए पीछे छोड़ दिया जाता है। वो राहब हैरान रह जाता है, वो कहता है वो कहाँ है जिसके लिए मैंने ये दावत रखी है। कुरैश शर्मिंदा हो जाते हैं। एक मुअज़्ज़ज़ शख्स खड़ा होकर कहता है वो अबू तालिब का भतीजा है, अब्दुल मुत्तलिब की औलाद से है, उसे पीछे छोड़ना मुनासिब नहीं था। चचा जान दौड़ते हैं, मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर आते हैं। जैसे ही वो दरवाजे से दाखिल होते हैं, बादल भी सर पर आ जाता है, बहेरा कांप जाता है। वो पूरी महफिल में सिर्फ एक चेहरा दिखाई देता है, चांद जैसे बचपन वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। खाना ख़त्म होता है, लोग बिखर जाते हैं। बहेरा तन्हा मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आता है, बुतों का वास्ता देकर सवाल करता है। मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मैं लात व उज़्ज़ा से नफ़रत करता हूँ। बहेरा अल्लाह की कसम देकर पूछता है, हर सवाल का जवाब पाता है जो उसकी किताबों में लिखा था। फिर वो आहिस्ता से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पुश्त मुबारक देखता है और वहाँ दो कंधों के दरमियान मोहर नबूवत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जगमगा रही होती है। उस राहब के कदम डगमगा जाते हैं। वो जनाब अबू तालिब से कहता है इन्हें फ़ौरन वापस ले जाएं, ये वही आखिरी नबी हैं, यहूद इनके दुश्मन होंगे, इन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे, इन्हें शाम मत ले जाएं। उसी लम्हे रूम के 7 सिपाही आ जाते हैं जो आखिर ज़मा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलाश में थे। बहेरा कांपती हुई आवाज़ में कहता है तुम कुछ नहीं कर सकते, अल्लाह की हिफाजत इन पर नाजिल हो चुकी है। वो सब वापस चले जाते हैं। बहेरा अपने हाथों से नान, दूध और मिठास से बना खाना ज़ादेरा के तौर पर जनाब मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा जान जनाब अबू तालिब को देता है और अबू तालिब के हाथ थम कर कहता है इन्हें वापस ले जाओ, दुनिया का मुस्तकबिल तुम्हारे साथ चल रहा है। नाजरीन, बुसरा शाम में यह तारीख़ी मकाम मस्जिद इब्न कसीर है। इस मस्जिद के अंदर एक पत्थर है जिसके बारे में रवायात हैं कि इस पत्थर पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमैन तय्यबैन और आपकी ऊँटन के निशान हैं। इस तारीख़ी इमारत में एक दीवार पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक हाथों के निशानात भी थे जिन्हें ज़ायरीन चूमते थे और अब वो मुबारक निशान ख़त्म हो गए हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात बेहतर जानती है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना हबीबना शफ़ीना मुहम्मद व अला आलिही व सहबिही व बारिक वसल्लम। यूँ चचा और भतीजा वापस मक्का की तरफ रवाना हो जाते हैं। जब काफ़िला वापस मक्का की तरफ मुड़ता है, रेत के ज़र्रे, सूरज की किरणें, ठंडी हवाएं, जैसे सब गवाही दे रहे हों कि आज इस सहरा से रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुज़रे हैं। उस काफ़िले के साथ सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चल रहे हैं, लेकिन हकीकत में इस काफ़िले के साथ सारी इंसानियत का मुस्तकबिल चल रहा है। वो रात जब काफ़िला कहीं सहरा में रुकता है, सब सो जाते हैं, आग की राख ठंडी होने लगती है, आसमां पर सितारे झुरमट बनाकर चमकते हैं। अबू तालिब अपनी चादर में अपने भतीजे अपने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लपेट कर सुलाते हैं, खुद जाग जाग कर पहरा देते हैं।
کبھی ان کے چہرے کو دیکھتے ہیں، کبھی آسمان کو، اور آہستہ سے سرگوشی کرتے ہیں، اے میرے بھتیجے، میں تو بس ایک کمزور سا انسان ہوں، کمزور سا چچا ہوں، لیکن میرا دل کہتا ہے کہ تمہاری حفاظت خود رب کر رہا ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آتی تم کون ہو، مگر جو بھی ہو میرا سب کچھ ہو۔ اللہم صلی علی حبیبنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ یوں محسوس ہوتا ہے جیسے آسمان سے فرشتے اتر کر اس چھوٹی سی محفل کے گرد حلقہ باندھے ہوئے ہوں، کوئی رات کے خاموش لمحوں میں درود پاک پڑھ رہا ہو، کوئی سجدے میں سر رکھے رب سے عرض کر رہا ہو، اے پروردگار، یہ وہ ہے جس کے لیے تو نے آسمان و زمین کو مزین کیا، اس کی حفاظت اپنے ذمہ لے لی، ہمیں بس اس کے قدموں کی خاک نصیب کر دے، آمین یا رب العالمین۔ جناب سیدنا ابو طالب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے ساتھ کئی دن کے تھکا دینے والے سفر کے بعد جب خیریت سے مکہ مکرمہ واپس تشریف لائے تو ایسے لگا جیسے پورا شہر مکہ سانس روکے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا منتظر تھا۔ ان کی عدم موجودگی میں مکہ کی وادیاں خاموش تھیں، ہوائیں مدھم تھیں اور گلیوں میں ایک عجیب سی اداسی پھیلی رہتی تھی، لیکن جیسے ہی جناب ابو طالب اور محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم مبارک شہر میں داخل ہوئے، ہوائیں مہک اٹھیں، گلیاں روشن ہو گئیں، دلوں میں زندگی لوٹ آئی اور مکہ نے گویا خوشی سے سجدہ شکر ادا کیا۔ یہ وہ محبت ہے جو چچا کے دل میں بھتیجے کے لیے تھی، وہ حفاظت، وہ قربت، وہ شفقت جو جناب ابو طالب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنی جان سے بھی زیادہ نچھاور کی۔ ناظرین، محمد النبی رحمہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ محض ایک سلسلہ نہیں، یہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چراغ ہے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس حیات طیبہ کا نور ہے اور دلوں کو جگانے والا پیغام ہے۔ دعا ہے کہ اللہ پاک اس کاوش کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائے اور ہم سب کا خاتمہ بالایمان کرے اور ہمیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت پر قائم رکھے، مرتے وقت آپ کی پہچان نصیب ہو اور قبر میں شفاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارا مقدر بن جائے، آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔